السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان طبی الائنس کے پلیٹ فارم سے ہم اس وقت اسلامک یونانی میڈیکل کالج لاہور صدر میں بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس پاکستان طبی الائنس کے سینئر رہنما اور بڑے متحرک سیاسی ورکر پروفیسر حکیم سجاد زخمی صاحب بیٹھے ہیں۔ تو کچھ ماہ پہلے ٹی سی ایم ایکٹ ترمیمی طبی ایکٹ جو اس کا جب پتہ چلا تو پاکستان کے تقریباً 50 سے 60 ہزار اطباء میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور یہ 50-60 ہزار اطباء نہیں تھے، یہ ان کی پیچھے فیملیاں تھیں 50-60 ہزار جن کا مستقبل دو پہ لگ گیا۔ تو جیسے یہ پتہ چلا تو پاکستان طبی الائنس متحرک ہوا اور اس کی پوری قیادت نے اس پہ بھرپور کام کیا۔ تو آج ہم سجاد زخمی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کچھ دن سے مسلسل دورے کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس ترمیمی ایکٹ کو 1965 کے ایکٹ کے مقابلے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کو رکوانے کے لیے ٹی سی ایم اے کو رکوانے کے لیے اور 1965 کے ایکٹ کو بحال رکھنے کے لیے کیا کیا کوششیں جاری ہیں اور آگے کیا ان کا لاہے عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا بہت شکریہ۔ ٹی سی ایم کا جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ نافذ ہونے جا رہا ہے اور منسٹری میں اس کی میٹنگیں ہو رہی ہیں اور نیشنل کونسل پارٹی کی موجودہ قیادت جو ہے وہ اس وقت قیادت جو ہے وہ ملوث ہے، تو میں اس وقت ایکٹ میں نے کوشش کی کہ نیشنل کونسل پارٹی کے جو کرتا جاتا ہے ان سے وہ لیا جائے، مگر انہوں نے کسی نے ہمارے ساتھ اس ایکٹ کو شیئر نہیں کیا۔ پھر میں نے اپنے ذرائع سے اس ایکٹ کو جو ہے وہ حیدرآباد سے جو ہے اپنے جو ہمارے دوست ہیں ان کے ذریعے سے ہم نے اس ایکٹ کو حاصل کیا، اور جب ہم نے اس ایکٹ کو حاصل کرنے کے فوراً بعد ہم نے اپنے اسی کالج میں جو ہے ایک میٹنگ ارینج کی، تو جس میں آپ بھی موجود تھے۔ تو اس میٹنگ میں ہم نے پھر اس کا کچھ انالیسس کیا، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر یہ ایکٹ جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے تو اس ایکٹ کے نافذ ہونے سے جو ہے 1965 کا ایکٹ کونسل تمام کالجز اور ایف ٹی جے پروگرام جو ہے یہ سارے کا سارا ابالش ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک اور چیز جو بڑھ گئی تھی وہ 633 کے اندر جو تھا کہ جب تک تو ٹیک ہے فارما کو نہیں بڑھے گا اس وقت ہم انویسٹمنٹ والی دوائیاں صرف وہ استعمال کر سکتے ہیں اور طبیب جو اپنے مطلب پہ دوا سازی کر رہا ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بات ہماری طبا کے لیے ہم طبیب میں جو ہمارے لیے بڑی جو ہے تشویش کن کے بات تھی، اور یہ پتہ چل رہا تھا کہ اس سے ایک مخصوص جو ہے ہمارے ہاں جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس کو یہ نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس بات معاملے میں پھر ہمارا متحرک ہونا میرا یہ بڑا ضروری بن گیا۔ میں نے پھر اس وقت سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے اس کو لیک کیا تاکہ اس کا لیک کرنے کا مقصد تھا زیادہ سے زیادہ اس پہ آراء اور مشاورت جو ہے لی جائے اور پبلک کی جو ہے وہ ایک رائے اس میں ہمیں جو ہے وہ ملے تاکہ ہم اپنی سمت کو جو ہے وہ اس کا صحیح تعین کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ الحمدللہ اس معاملے میں بہت سے میرے دوستوں نے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، وہ میرے جو ہے پیدام جو ہے سپاہی بن گئے اور انہوں نے میری اس ساری تحریک کے دوران بلوس جو ہے خدمت کی۔ اس سلسلے میں حکیم سفراز صاحب، حکیم عمران لودھی صاحب، آفود خلیل صاحب، حکیم نمجد صاحب جو ہے حکیم بشیر بٹی بیرپی صاحب جو ہے، اور اس کے علاوہ میرے بہت سے دوست جو ہیں وہ میں ان کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس بڑے وقت میں جبکہ ہم نے 1965 کے ایکٹ کو جو ہے وہ محفوظ بنانا تھا اور ہماری اپنی شناخت کو جو ہے ہم نے مٹنے سے بچانا تھا، تو میدان عمل میں کود پڑا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے ہمارے خاص رحمت کی، اور جب بھی ہم اس معاملے میں چلے تو ہمارے لیے رستے جو ہے وہ کھلتے چلے گئے۔ بالکل اسی طرح میرے علم ہے کہ میں بھی اس میٹنگ میں آپ کے ساتھ تھا، شیخ رویس کے ساتھ کی وساطت سے آپ ان سے ملے، اس کے بعد پھر ہیلتھ منسٹر سے، اسلام آباد کافی سینیٹر سے آپ کی ملاقات، پارٹی سربراہوں سے ملاقات ہوئی، سیاسی پارٹی کی۔ میں اس سلسلے میں جو ہے رویس صاحب کا بے حد مشکور ہوں
کہ انہوں نے اور اس سلسلے میں خاص طور پہ میں حکیم خالد قریشی صاحب کا بھی بڑا مشہور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی. شیر رضا نے کمال محبت سے ہماری بات سنی اور ہماری بات سننے کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے اسی وقت برس صاحب کو سے ہمارا رابطہ کروایا. اور برس صاحب نے جب میں سرفراز صاحب اور عمران لودھی صاحب وہاں جب گئے تو انہوں نے فوراً ہمیں ٹائم دیا اور ہماری ان سے ملاقات مختصر ملاقات رہی لیکن وہ بے حد جامع ملاقات تھی. نہیں وہ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ اپنا موقف پیش کرنے میں کامیاب رہے؟ الحمدللہ باور کروا سکے آپ؟ ہم نے بڑے تھوڑے سے وقت ہم نے موقف کو بڑے آسان طریقے سے کیا کہ ہم نے یہ بتایا کہ جو اگر ٹھیک ہے آئے گا تو پھر ابارشی ہو جائے گی. اگر 1965 کا ایکٹ رہتا ہے تو پھر یہ جو ہے رائٹ سائڈنگ ہے اور یہ مرچنگ ہے. انہوں نے اس ہماری بات کو سمجھا اور انہوں نے کمال بھی پڑھی تھی اسی وقت ہماری میٹنگ جو ہے وہ ڈی سی صاحب کے ساتھ اور سی او ڈی کے ساتھ جو ہے ارینج کی. تو ہم نے پھر اپنے تمام تحفظات جو ہے وہ ڈی سی صاحب کو جو ہے ان کے حوالے کیے اور اس معاملے میں جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس جو ہے ٹھیک ہے ایکٹ کو پانے میں ہماری اس میٹنگ نے بڑا جو ہے وہ سینٹرل رول جو ہے. جو آپ کی ڈی جی صاحب سے اور یہ ڈرافٹ سے ملاقات ہوئی اس میں ان کا رویہ کیسا تھا؟ وہ اس کا حوصلہ افزا تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھارت صاحب نے تو بڑے دو کے لفاظ میں کہا ہے کہ ہم تو مرچنگ کر رہے ہیں ہم ابارشی نہیں کر رہے تھے. کیونکہ انہوں نے صاحب کہا کہ یہ جو ہومیوپیتھی کا سسٹم ہے اور یہ یونانی کا سسٹم ہے یہ پورا ایک پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے پورا ایک سسٹم ہے تو ہم اس کو کیسے ابالش کر سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے اس میں آنے کا جو ٹی کے ایم والا معاملہ تھا اس میں وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ مخصوص ہاتھوں میں وہ معاملہ چل رہا تھا اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ برسات کے نظر میں وہ سارا جو ہے وہ مسودہ بھی نہیں گزرا تھا. اب جب دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ میٹنگ کے کمرس کے بارے میں کافی شور شرابہ ہوا کہ اس میں اس کا نام تجویز کرنے میں کچھ لوگ شامل یہ جو موجودہ اور اس میں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ موجودہ جو رجیم ہے جی جی نیشنل کونسل ورکنگ کے اندر خاص طور پہ جو پریزیڈنٹ کا رول ہے وہ بڑا اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مکروہ رہا ہے. انہوں نے جب یہ ہم نے لیک کیا پہلے تو انہوں نے اس مسئلے کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا کہ آپ انتشاری ہیں آپ سازشی ہیں. لیکن جب ہم نے وہ منٹس کو شیئر کیا تو منٹس میں ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے صاحب نے خود اس کا نام میٹنگ کے اندر تجویز کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر کھولنے والی بات ہے نا کہ کیا اس کے پیچھے کوئی لابی ہے جو اپنے مخصوص یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے وہ لابی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ آصف صاحب جو ہیں جو پاکپور یونیورسٹی کے وہ ایسٹرن شعبے کے ڈین ہیں تو وہ ٹھیک ہے کی بڑی جو ہے وہ حمایت کر رہے تھے. انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ان کو یہ جو اس وقت وہاں فیکلٹی قائم ہے تو وہ 1965 ایکٹ کی ہی مرہون ملت ہے اور وہاں جو بچے جو ہیں جو بی ای ایم اور ایم فل اور پھر جو بچے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو وہ سارے 1965 کی امبریلا کے تحت بھی یہ سارا کام کرے ہیں. اور اس ایکٹ میں یہاں اضافی بات کروں گا کہ بے حد جو ہے وہ اس میں ڈیپتھ موجود ہے اور اس میں اتنا صلاحیت ہے اس ایکٹ کے اندر کہ آپ اس کو جو ہے وہ بڑے آرام سے جو ہے اس ایکٹ کو ہم موو کر سکتے ہیں. سر آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ منافقت ہے یا یہ ایک مخصوص لابی کا ایجنڈا ہے کہ ایک طرف یہی لوگ جن کا آپ نے نام لیا یہ مان لے رہے کہ ایکٹ نام کی کوئی چیز نہیں آ رہی ایک طرف اس کی یہ حمایت کر رہے ہیں اور اب جب عوام بیدار ہوئے طبا متحرک ہوئے اور پاکستان طبی الائنس نے لوگوں کو بتایا کہ آپ طب کے ساتھ یہ ظلم ہونے جا رہا ہے تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ایکٹ کے خلاف ہیں. اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے انہوں نے اس میں وہی لوگ شامل ہیں جو اس کی حمایت کر رہے تھے کچھ دن پہلے. یہ سسٹم کے ساتھ منافقت ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح مشکو کر رہی ہے سسٹم کے تحت آپ کام کر رہے ہیں اسی سسٹم کی جڑیں جو اپنے آپ ہاتھ سے کھود رہے ہیں. اور یہ جو ایکشن کمیٹی انہوں نے بنائی تھی اس ایکشن کمیٹی میں حافظ آصف صاحب موجود ہیں. جا کر اس کی بڑی کھلے لفظ میں حمایت کی بقاعدہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا بینر بھی جو ہے وہ شیئر کیا. تو اس معاملے میں ان کو شرم آنی چاہیے ان کو یہ سوچنا چاہیے
کہ طب یونانی کی جو ساخ ہے وہ اگر آپ ختم کر دیں گے، اپنا نام ہم ختم کر دیں گے، تو پھر ان کی اپنی اسٹینڈنگ کہاں پہ ہوگی؟ سر یہ تو پھر چور کی داڑھی میں تنکا والا خواب ہے کہ وہی لوگ اب جوائنٹ ایکشن میں شامل کیا جو اس کی حمایت کر رہے تھے اس ایکٹ کی کی، تو یقیناً وہ کر رہا ہے ان کے کردار کو، یقیناً آپ کی بات درست ہے۔ اس معاملے میں ان کو اپنا کردار کا سوچنا چاہیے، کیونکہ میرا اس معاملے میں مطلب یہ ہے کہ میرے پاس وہ ان کے 30 سال سے زیادہ کا خانوں کا ریکارڈ بھی بڑا، جس میں یہ طب یونانی کی جو ہے وہ اس کی اچھائیاں بیان کر کے انہوں نے وہ اتنا بڑا مواد جو ہے شیئر کیا، تو اب وہ کون سا ایسا معاملہ بن گیا کہ ٹھیک ہے پریارٹی بن گیا، اور جو ہے اپنا کیا نام ہے یہ 1985 کے ایکٹ کو ابالش کرنا ضروری ہو گیا۔ سر کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس معاملے میں نیشنل کونسل کا کردار کیا ہے اور آگے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا جو یہ نہیں کر پا رہے؟ میں اس کی وجہ یہ جو کونسل ہے یہ طبا نے منتخب بھیجی تھی، اور یہ طبا میں بھی تھی FTJ طبیب جو ہیں وہ 95% انہوں نے ووٹوں سے ان کے ووٹوں سے یہ بنی ہوئی ہے یہ کونسل، تو ان کا یہ جو اخلاقی فرض تھا کہ یہ FTJ پروگرام کو محفوظ کرنے میں اپنا پازیٹو رول پلے کرتے اور کسی بھی ایسی تجویز کے ساتھ اتفاق نہ کرتے جس سے لفظ یونانی کی جو ہے وہ شناخت پہ حرف آتا ہو، FTJ پروگرام پر حرف آتا ہو، تو یہ یقیناً بات ہے اس معاملے میں کونسل کا کردار جو ہے وہ کوئی خلافہ یا خوش آنے نہیں رہا، بلکہ اس معاملے میں ان کا کردار جو ہے اس میں سوال اٹھتے ہیں باقاعدہ۔ نہیں سر میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ 95% جو ووٹ تھے جن کے ووٹوں سے یہ آئے ہیں وہ FTJ حفاظت طب جراحت طبا کے ووٹ تھے، تو ان کو ان کے مفادات کا ان کا تحفظ کرنا چاہیے تھا، ان کے فیملیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا روزگار ہے، اور پاکستان کی ایک بڑی آبادی اس سستے اور مفید طریقہ علاج سے مستفید ہو رہی ہے، لیکن اس کی بجائے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے مفادات کچھ کر رہے ہیں اور غداری کر رہے ہیں آپ حلف کے ساتھ لے کے انہیں کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ غداری کی ہے، اور یقیناً بات ہے اس کا جواب انشاءاللہ تعالی آنے والے انتخابات میں پوری طاقت سے ملے گا، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اطباء کی حمایت حاصل کرنے کے بعد ایک مخصوص اداروں کی جو ہے اور کیپٹلزم لانے کی، سرمایہ دار نظام کو جو ہے وہ گھسانے کی کوشش کی ہے، اور اطباء پہ کہ مطلب جس طرح سے یہ انویسٹمنٹ دوائیاں لگا کے ڈاکہ مارنے چاہ رہے تھے، یقیناً جو ہے یہ قابل گرفت ہے، ہم نے کہا اپنے معافی چاہیے اس معاملے میں۔ میں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں اطباء ان سے پورا جو ہے وہ حساب لیں گے، اور انہیں لینا بھی چاہیے۔ دیکھیں قومیں وہی بچتی ہیں جو بیدار ہوں، اور جو بیدار نہیں ہے تو پھر وہ مارا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ تھی، اس کو بڑی رائے ملی اور لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ آپ نے لکھا تھا کہ ذمہ داران کا احتساب ہونا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح ہونا چاہیے احتساب؟ کیا انتخابات میں ہونا چاہیے یا کیا کوئی ہمیں ان کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے یا کیسے کیا احتساب؟ یا پہلی تو بات ہے ان کو جو انہوں نے اپنا ووٹ دیا اس ووٹ کا پہلے پوچھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ جاتے ہیں، یہاں تو یہ جلسہ کرتے ہیں، وہ میٹنگ کرتے ہیں، وہاں طباء سے کوشچن کریں کہ ہم نے آپ کو کس چیز کے لیے ووٹ دیے تھے، کس معاملے کے لیے، آپ نے وہاں آپ کا کردار کیا رہا اس معاملے میں۔ نہیں سر سمجھتے ہیں آپ کے نیشنل کونسل طب کے پلیٹ فارم سے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، لیکن کیسے وہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ طباء مطمئن ہوتے ان کا کردار میں سے اتنا ہوگا، کیا ان کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ ان کو چاہیے یہ تھا کہ جب ایکٹ یہ بننا شروع ہوا تھا تو یہ اسی وقت اسے فیلڈ میں لے کے آتے ہیں۔ اس وقت تو یہ انکاری تھے کہ اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو بات پھر اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اس عمل میں شریک تھے، اس عمل میں یہ شریک تھے تو یہ اتنا بڑا معاملہ بنانا کہ لارڈ بھی ان سے بھی ہو گئے، اور یہ انکاری ابھی اور یہ پھر بھی انکاری۔ ہاں جب شور بڑا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ بالکل اس میں آپ یہ تھوڑی سی وضاحت فرما رہے کہ جو طبی جماعتیں ہیں اس میں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو معاملہ چل رہے ہیں CM ایکٹ کے، کیا یہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں یا پھر مزید
جماعتوں سے یہی درخواست ہے کہ دیکھیں اس معاملے میں ہمیں مداخلت سے کام نہیں لینا چاہیے. جو 1965 کا ایکٹ ہے، جو ہماری کونسل ہے، جو ادارے ہیں اور جو FTG پروگرام ہے ہمارا، یہ ہماری پہچان ہے. یہ ادارے جو ہیں، میرے استاد ارشد ثوانی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ طب یونانی کی چھوٹی چھوٹی شمیں ہیں جو جلا رہے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس نظام کو درست کریں، اس نظام کو میرٹ پہ لے جائیں تاکہ کوئی ہماری طرف انگلی نہ اٹھا سکے. بدقسمتی یہی ہے کہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے جو کونسلوں کا رول ہونا چاہیے تھا وہ نہیں پلے کر سکے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ میرٹ لاتے ہیں. سر، آپ کے مطابق تو نیشنل کونسل فار طب اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں پوری طرح ناکام رہی، تو اب عام طبہ جو ملک کے مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ اپنے طور پہ طب یونانی کو بچانے کے لیے، TCMA ایکٹ کو روکنے کے لیے اور 1965 کے ایکٹ کو بچانے کے لیے انفرادی یا اجتماعی طور پہ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں ان سے یہی بات کروں گا کہ ایک تو بات ہے کہ ان کا جو شیئر کرنا تھا، ان کا ہمیں لائک کرنا تھا، ان کا جو کمنٹ دینا تھا، یہ اس بات کا کماز ہے کہ اطباء جو ہیں وہ اپنے فن سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے اس کا بھرپور ہمیں سوشل میڈیا پہ ہماری حمایت کر کے جواب دیا. میں ان کو بے حد مشکور ہوں. ہماری اس مہم کو جو ہے اس کا ایک نیشنل پریشر بنانے میں اطباء کا کردار جو ہے بڑا مرکزی رہا ہے. میں اس معاملے میں بے حد مشکور ہوں ڈاکٹر تمارک صاحب کا بھی اور ان کے ساتھیوں کا بھی، اپنے ساتھیوں کا بھی میں بے حد مشکور ہوئے. خاص میرے دوست ہیں تو میں ان کا بھی رول کو اپریشیٹ کروں گا. انہوں نے میری بہت مدد کی ہے، تو جان بوجھ کے میں نام ہی لینا چاہ رہا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جتا دے. تو یہ جو چیزیں ہیں ساری، ان چیزوں کو دیکھنے ہوئی ہے. بچنا ہمیں صرف یہی ہے کہ جب ہم محنت میں ہیں، جب نیشنل کونسل فار طب کو 1965 کے ایکٹ، رول اور ریگولیشن کی روح کے مطابق چلایا جائے گا، تو الٹیمیٹلی طب یونانی میں FTG پروگرام کے تحت آج بھی کلاسیکل طبیب جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتے ہیں، جو فیلڈ میں آ کر جو ہے آپ کے طب یونانی کے نام کو جو ہے وہ روشن کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہاں، جہاں تک طبی پروگرام دوسرے پروگرام ہے، آج بھی اس موقع پر قائم ہوں. وہ ہماری ایک